اسی طریقے پر رمضان میں شیخ کے پاس انسان ہو تو ڈبل انجن ہوتا ہے، ایک رمضان کا انجن اور ایک شیخ کا انجن، تو پھر وہ چڑھ جاتا ہے، منزل پہ پہنچتا ہے۔ اس لیے رمضان میں شیخ کے پاس جو وقت ہوتا ہے چاہے قلیل ہو کثیر ہو، بڑی اہمیت ہے، کیونکہ رمضان کے حصول کا مقصد تقویٰ ہے، لعلکم تتقون، اور یہ زمانہ ہے، زمان تقویٰ رمضان، تو مکان تقویٰ اہل اللہ ہیں، ان کے غلام کونوا صادقین، لہذا ڈبل انجن ہو گیا، مکان تقویٰ بھی مل گیا، زمان تقویٰ بھی مل گیا، انسان متقی بن ہی جاتا ہے، اللہ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے، انسان میں تقویٰ آ جاتا ہے، تقوی کی حقیقت نصیب ہو جاتی ہے، زندگی میں گناہ کم ہوتے جاتے ہیں، گناہوں کا چھوڑنا کم کرنا یہی تقویٰ ہے۔ اس لیے متقین میں ان کو بھی شمار کیا جو کوشش میں لگے رہتے ہیں، کہ کوشش کرتے رہتے ہیں، گناہ سے بچتے رہتے ہیں، پھر ہو جاتا ہے توبہ کر لیتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی متقین میں شمار کیا۔ اور دلیل ہدی للمتقین، جو قرآن کی جو آیت پہلی ہے، الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو ہدی للمتقین کی تفسیر میں علامہ بیضاوی نے لکھا ہے السائرین الی التقویٰ، وہ لوگ بھی شامل ہیں جو تقوی کی جانب چل رہے ہیں، سائرین الی التقویٰ، لہذا متقی اور متقی بننے کی کوشش کرنے والا، سعی للتقویٰ، دونوں کو شامل کیا ہے، کہ ان دونوں کے لیے ان کو بھی متقین بمنزلۃ المتقین، کیونکہ وہ توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں گناہوں پر، التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، اس لیے انسان کو رمضان جو ہے یہ حصول تقویٰ کا زمانہ ہے، اس میں کوشش کرے کہ چھوٹی سی بھی خطا اور غلطی نہ ہو، زبان سے، آنکھ سے، کان سے چھوٹی سی ہو جائے، فوراً توبہ استغفار کرے، کیونکہ زمان تقویٰ ہے۔ ایک آدمی اگر ایسی جگہ پر جائے جہاں اس کی صحت بنتی ہے تو اس کو صحت پر نظر رکھنی چاہیے بنانے پر، کیونکہ اس کو وہ ماحول مہیا ہے، پھر نہیں ہوگا، اسی طرح یہاں پر روحانی صحت بنانے کا موسم ہے، لہٰذا اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، صحت بنانے کی، روحانی صحت کی فکر کریں، چھوڑے دوسرے معاملات کو، پورے 11 مہینے اسی کھپ میں ہی تو رہتے ہیں، اور کیا ایک مہینہ تو اپنی روح کو تکڑا کر لیں نا، اس کو خوراک دے دیں تو 11 مہینے تک چلے گی، وہاں تو روزانہ روٹی 3 ٹائم کھانی پڑتی ہے تو جسم کا معاملہ حل ہوتا ہے، لیکن روح کو تھوڑا سا بھی کام بن جائے تو ہمیشہ کے لیے بن جاتا ہے، جاتا نہیں ہے۔ اس لیے اس موسم میں شیخ کے پاس وقت گزارے، تھوڑا ہی ہو، اٹھنا بیٹھنا بہت مفید ہے، کہ ان کے قلب سے بھی تقویٰ آئے گا اور زمانے میں بھی تقویٰ آئے گا، اتنا اللہ اکبر، تقویٰ ہی تقویٰ، اور تقویٰ معراج ہے مومن کی، سب سے اونچا درجہ مومن کا تقوی سے ہوتا ہے، ایمان کے بعد سب سے اونچی تقویٰ ہے، کہ آپ جہاں بھی پڑھ لیں متقین کا لفظ ہے، قرآن شروع ہی متقین سے ہوا، ہدی للمتقین، شروع ہی ہے کہ ہدایت، حقیقی ہدایت کس کو ملتی ہے؟ متقین، اس کی حقیقت سمجھتے ہیں، جنت میں چلے جائیں، کہیں جائیں، نجل الذین آمنوا وکانوا یتقون، نجات دیتے ہیں ان کو، ان للمتقین مفازا، حدائق و انعام، جنت کی ذکر ہے، اللہ کے قرب کی ذکر ہے، فی مقعد صدق عند ملک کے مقتدر، متقین اللہ کے پہلو بیٹھے، یعنی دنیا اور آخرت کی تمام جو منافع ہیں ظاہری اور باطنی، وہ ایمان اور تقوی پر مرتب ہوتے ہیں، چاہے آپ کی کثرت عبادت نہ ہو لیکن گناہ نہ کرتے ہو، کیونکہ جو گناہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا دیتے ہیں، یہ میرا ہے، کیونکہ اس کا کسی میرے دشمن کے ساتھ تعلق نہیں، بس یہ وہ اس کو باوفا کرا دی، باوفا ہے، اگر نفس کے پیچھے لگ رہے شیطان کے تو اللہ کے دشمنوں سے دوستی کی ہوئی، چاہے کتنی نیکیاں کرتا ہو، اللہ فرمائیں کہ نیکی ٹھیک اپنی جگہ، اس کا اجر دوں گا میں، لیکن ساتھ ساتھ جو
کام دکھا رہا ہے تو یہ تو ہمارے مخالفوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، راز نہیں دیں گے، نہ ہر سینہ نہ راز دین، نہ ہر سینہ را رازدانی دین، ہر سینے کو اپنے راز نہیں دیتے، نہ ہر بینا را دیدہ بانی دین، ہر آنکھ کو کے اندر وہ آنکھ نہیں ہوتی جو حقیقت کو پہچان سکے، نہ ہر مرسل اہل معراج شد، نہ ہر رسول کو ایسی معراج نہیں دی سکتی۔ یہ بڑی اہم وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان ہمیں دیے اسی لیے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے امت کے اوپر، ہمیں یہ دے کر تقوی چکھا رہے ہیں۔ اس میں جب انسان نیکی میں ہوتا ہے اور تقوی کے ساتھ رہتا ہے رمضان میں، تو اس کو حقیقت سمجھ میں آتی ہے، کچھ چکھتا ہے وہ، اس کو اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے قرآن ہدی للمتقین چونکہ کہا ہے تو قرآن کو اٹیچ کر دیں نا رمضان میں، قرآن اور رمضان آپس میں بالکل بھائی ہیں، ایسے جڑے ہوئے، کیونکہ ہدی للمتقین فرمایا کہ قرآن ہدایت متقین کے لیے، اور تقوی کسے آتا ہے؟ روزے سے، تو قرآن اور روزہ جوڑ دیا کہ تم دن کو روزہ رکھو تو تمہیں تقوی آئے گا، رات کو قرآن پڑھو سنو تو پھر اس کے انوارات تمہیں پورے ملیں گے، پورے ملیں۔ نور تو سب کو ملتا ہے، لیکن مکس مال اور خالص مال میں بڑا فرق، مکس مال خالص مال میں بڑا فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ جنتیوں میں جو اول درجے کے ہوں گے وہ اس خاص چشمے سے پورا پئیں گے، اور دوسرے والے ہوں گے ان کو ملونی دی جائے گی، اس کے اندر کچھ قطرے ڈال دیں گے لوگ، اور وہ جو اوپر والے ہیں وہ پوری وہی کاٹا پی رہے ہوں گے، ان کو ملونی ملے گی۔ مزاجہ من تسنیم، تسنیم میں سے مکس دیا جائے گا، اور جو اول درجی ہوں گے وہ تسنیم سے ڈائریکٹ پی رہے ہیں۔ کتنا فرق ہے؟ اسی سے آپ سمجھ لیں، جب تقوی کے ساتھ رمضان ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید کے جو انوارات پورے ملتے ہیں، ورنہ مکس مائل آئے گا، مکس ملتا ہے، بہت اہم وہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے زمان تقوی، مکان تقوی شیخ ہے، وہ ہے ان کے پاس وقت گزارتا ہے آدمی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے حصول کے لیے رمضان کے لعلکم تتقون، تقوی کا مطلب ہے ولایت اور دوستی دینا چاہتے ہیں، قرآن مجید کے پورے انوارات دینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ روح کے اندر انوارات گھس جاتے ہیں انشاءاللہ، بس وہ پھر موت تک ساتھی، موت میں آگے جاتے ہیں۔ اسی کو انشراح قلب کہتے ہیں۔ جب ہرقل نے پوچھا تھا کہ کوئی مرتد تو نہیں وہ ان میں سے جو رسول اللہ کے ماننے والے ابو سفیان سے، انہوں نے کہا کہ لا، کذالک الایمان حین یخالط بشاشۃ القلوب، جب ایمان کی رونق قلب میں گھس جاتی ہے پھر وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا، ارتداد سے محفوظ ہو جاتا ہے شخص، کیونکہ جو اندر گھس جاتی نا چیز وہ نکلتی نہیں، وہ نکالے اندر تک گئی ہوئی۔ جیسا قرآن مجید جو ہے جو بچپن میں یاد کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ان کے گوشت اور ان میں پیوست ہو جاتا ہے قرآن، پیوست ہو جاتا ہے کہ گوشت، امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث اپنی دوسری سند سے نقل کی کہ اس کے گوشت میں بچپن میں جو قرآن ہوتا ہے وہ ان بچوں کے گوشت پوشت کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، اندر گھس جاتے اس کے انوارات اندر گھس جاتے، یہ عجیب بات ہے۔ باقی ہمیشہ یاد رہنا تو اس کا حافظے سے تعلق ہے، اگر غفلت نہ کرے اور حافظے کی کمزوری ہو گئی تو بڑے محدثین تھے کہ لاکھوں حدیثیں یاد تھے بھول گئے، تو اس سے ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ ان کا تعمد شامل نہیں۔ ہاں اگر اپنی غفلت کرتا ہے تو وہ الگ بات، لیکن غفلت نہیں کرتا لیکن اب حافظہ ساتھ نہیں دیتا، جیسے ہم لوگ ہیں، ہمیں تو نام بھی یاد نہیں رہتے، اب حالات ہی ہیں جو یاد لیکن بھی نام یاد نہیں ہوتا، شہر کا نام بھول جاتا ہوں، بندے کا نام بھول جاتا ہوں، اپنا نام بھول جاتا ہوں۔ یہ بہرحال تو اسی طرح جو ہے نا بشاشۃ القلوب، جب اس کے اندر گھس جاتی ہے اس کی، اسی طرح جب، اس لیے مجھے متنبی کے شعر بہت پسند ہے۔ متنبی ویسے تو ویسے ہی ہے الٹے سیدھے شعر، لیکن یہ شعر اس کا جو شروع کا مطلع ہے اس کے کتاب کا
ہمارے یہاں 5ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے اور سب سے مشکل کتاب لگتی ہے اور مجھے بھی اہم لگتی ہے، اس کو نکال ہی دینا چاہیے، لیکن بہرحال اکابرین کی نظر اس پر۔ پہلا شعر عزل آواز لے حول قلب لتائی، کہتے ہیں کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت میرے دل کے باہر پھرتی رہتی ہے، جو میرے محبوب کے بارے میں مجھے ملامت کرتے ہیں۔ عزل آواز لے حول قلب لتائی وحول احبت منہ فی سودائی، لیکن محبوب کی محبت دل کے کالا جہاں ہوتا ہے نا، بالکل کالا سیاہ جہاں پر خون ہوتا ہے وہاں ہے، اگر وہاں پہنچے گی نہیں نہ کہ تم کتنے ملامت کرتے رہو، میں سننے والا نہیں تمہاری۔ قرآن کے لگا ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، کہ اللہ کی محبت ایمان نہا خانے تک جب پہنچ جاتا ہے، یہ وہی ہے نینا تو خالتی بشاشت القلوب، یہ ایمان کی بشاشت قلب کے اندر گھس جاتی ہے، لا یرتد من احد، پھر کوئی مرتد نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ایمان پر رہے، اس کو وہاں پہنچانا ہے، اندر تک چلی جائے، اور وہ انہی اعمال سے انہی چیزوں سے اندر گھستی چلی جاتی ہے، یعنی اتنا آسانی کا ایسے گھس جائے، اللہ اکبر، ایک وقت ہے پھر جا کر وہ اللہ تعالیٰ اس مقام تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ یعنی دیکھنے میں دل نرم سی چیز ہے، لیکن پہاڑ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اتنی سخت ہے، اس کے اندر گھستے 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 ایک وقت چاہیے، جب گھس جاتی ہے بس اب یہ آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، کہتا معصوم تو نہیں ہوتا لیکن محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا، محفوظ ہوتا ہے، اللہ ہر شر سے خود بھی بچاتے ہیں، خود بھی بچتا ہے، خود بھی بچاتا ہے، بڑا عجیب ہے۔ بیٹھیے۔